اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین یا رب العالمین.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ کا فضل، اللہ کی توفیق، اللہ کا کرم کہ اس نے ایک اور بابرکت، پر نور اور پر فیض رات میں ہمیں داخل کر دیا، اور آج ایک بار پھر ہمیں اکٹھا کر دیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا ہے، جیسے کچھ ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ آج ہمارے گھر سے مہمان کی واپسی ہے۔ کل کی بات لگتی ہے کہ جب اس کے آنے کا ہنگامہ تھا، صفائیاں تھیں، پلاننگز تھیں، کھانے اور گروسریز تھیں، جائے نمازیں دھوئی تھیں، خوشبوئیں لگائی تھیں، قرآن اور دعاؤں کے کارڈز کی باسکٹ بنائی تھی، گھر میں لائٹس لگائی تھیں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور دیکھیں آج اس کو الوداع کہنے کا وقت آ رہا ہے۔ وقت رکتا تھوڑی ہے، وہ تو برف کے پگھلنے کی طرح غیر محسوس طریقے سے گزرتا جاتا ہے۔ بس بانصیب ٹھہرے ہوں گے وہ جو پا گئے اس مہینے کی برکات۔ عقل مند رہے ہوں گے وہ جنہوں نے ان قیمتی دنوں کا ایک ایک لمحہ ضائع کیے بغیر عبادتوں اور نیک اعمال سے روشن کیا ہوگا۔ بامراد رہے ہوں گے وہ جو رحمتوں کے خزانے لوٹ گئے ہوں گے۔ خوش نصیب رہے ہوں گے وہ جن کو کامیابی کی نوید دے دی گئی ہوگی، جن کی دعائیں قبول ہو گئی ہوں گی، جن کے لیے جنت کی بشارت دے دی گئی ہوگی، فلاح مل گئی ہوگی ان کو جن کو آگ سے چھٹکارے کی خوشخبری مل گئی ہوگی۔ بات کر رہے تھے ہم کل اللہ کے ذاتی نام لفظ جلالہ اللہ کی، اس بات کی اہمیت کی کہ نہ صرف یہ کہ اللہ کے ذاتی نام بلکہ اس کے صفاتی ناموں کا علم ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، کیونکہ یہ علم آئے گا تو ہی اللہ کی صحیح معرفت ملے گی۔ اللہ کی صحیح معرفت ہوگی تو ہی عبادت کا حق ادا ہو سکے گا۔ اللہ کی معرفت ہوگی تو ہی دعا کرتے وقت دعا دل سے نکلے گی اور قبولیت کا درجہ پائے گی۔ اللہ کی معرفت ہوگی تو ہی خوف، غم اور پریشانیوں میں اسی کی طرف رجوع ہوگا۔ اللہ کی معرفت ہوگی تو ہی گھبراہٹوں میں اس سے مدد کے لیے جائیں گے۔ اللہ کی معرفت ہوگی تو ہی اس سے سچی محبت کر سکیں گے، ورنہ یہ نہ پتا ہو کہ وہ سن رہا ہے تو ذکر کس کے لیے کریں گے، یہ نہ پتا ہو کہ وہ معاف کر دیتا ہے تو معافی کس سے مانگیں گے، یہ نہ پتا ہو کہ وہ البصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے تو اچھا عمل کیوں کر سکیں گے۔ ظاہر و باطن کی آواز سننے والے سے سرگوشیاں، آہذاریاں کیسے کریں گے؟ ان سب چیزوں کے لیے ضرورت ہے معرفت کی، اللہ کی معرفت کی، اور اس معرفت کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں اللہ کے نام، اس کی خصوصیت، اس کی برکات کو۔ تو چلتے ہیں اپنی پیاری استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی طرف اور ان سے سیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لفظ جلالہ جو کل ہم نے تفسیر شروع کی تھی انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کریں گے اور مزید جانیں گے کچھ ایکسکلوسیو خصوصیات لفظ جلالہ اللہ کے بارے میں۔ بسم اللہ۔ أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
لفظ اللہ کے کچھ خصائص بھی ہیں. اس لفظ کی سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ جان لو کہ یہ نام 99 ناموں میں سب سے زیادہ عظیم ہے، کیونکہ یہ اس ذات الہیہ پر دلالت کرتا ہے جو تمام صفات الہیہ کو جمع کرنے والی ہے. یعنی یہ اس ذات کا نام ہے جس کی ساری صفات ہیں، یہاں تک کہ کوئی بھی صفت اس سے جدا نہیں ہوتی، یعنی باقی ساری صفات اسی کی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نام ہر حدیث میں وارد ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ان کے شروع میں ہر جگہ آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حدیث کا جتنا بھی ذخیرہ ہے، جتنا بھی خزانہ ہے، اس میں سے ہر حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام آتا ہے، اسی کی طرف نسبت جاتی ہے. پھر اسی طرح تمام اسماء حسنہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اچھے اچھے نام. فَادْعُوهُ بِهَا، بس تم اس کو ان ناموں کے ساتھ پکارو. یعنی کیسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کون ہے؟ وہ جو الرحمن، الرحیم، القدوس، السلام ہے. یعنی یہ سب اللہ کے نام ہیں. یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ الرحمن کا نام ہے یا اللہ العزیز کا نام ہے. نہیں، العزیز اور الرحمن دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام ہیں یا اس کی صفات ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ نام سب سے زیادہ پکارا جاتا ہے. مسنون دعاؤں کو اگر ہم دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جن ناموں سے پکارا ان میں سب سے زیادہ یہی نام آتا ہے اللہم کے ساتھ. خود درود شریف کا آغاز بھی اللہم کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ ہے، اللہ، تو میم آخر میں جو مشدد ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ دراصل عربی کا قاعدہ ہے، شروع میں یا کا لفظ لگانے کی بجائے آخر میں میم کا مطلب ہے یہاں پر یا. جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، تو اسی طرح اللہم کا مطلب ہے اے اللہ. حسن بصری کہتے ہیں اے اللہ دعاؤں کے مرکز. جب مانگنے والا کہتا ہے یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس اللہ سے دعا کرتا ہوں جس کے سب اچھے اچھے نام ہیں اور جس کے بلند نام اور بلند صفات ہیں. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ مخلوق میں سے کسی کے اندر آج تک جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنا یا کسی اور کا نام اللہ رکھ دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کی زبانیں پکڑ رکھی کہ یہ نام اس کے سوا کوئی اور رکھ ہی نہیں سکتا، یہ صرف اسی کی خصوصیت ہے. اور پھر یہ کہ تمام امتیں اس نام سے متعارف ہیں، کوئی اس نام کا انکار نہیں کرتی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نماز کے ہر ایکشن میں یہ نام لیا جاتا ہے. مثلا نماز کا آغاز ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے. آغاز میں پہلا لفظ ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر دعا استفتاح ہے، اس میں آتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کا نام ہے. رکوع میں ہم جو دعائیں مانگتے ہیں ان میں سے دعا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک. پھر قوما میں جب کھڑے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ. پھر سجدے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم لک سجدت، اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا. پھر تشہد کی دعاؤں میں سے ہے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، اے اللہ مجھے بخش دے جو بھی میں نے پہلے گناہ کیے، جو بعد میں کیے، جو چھپ کے کیے اور جو ظاہری طور پر کیے. پھر نماز کے اختتام کس پر ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس میں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے. تو گویا پورا دن ہم اس کی تکرار کرتے رہتے ہیں، نمازوں کے اندر بھی اور نمازوں کے باہر بھی. دن کا آغاز ایک مسلمان کس طرح کرتا ہے؟ سب سے پہلے دعا مانگتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. گویا آنکھ کھلتے ہی پہلا لفظ جو اس کی زبان پر آتا ہے وہ اللہ کے شکر کا ہے، الحمدللہ. پھر اسی طرح مختلف کام کاج کرتے ہوئے اگر چھینک آ جاتی ہے تو الحمدللہ. کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے انسان تو سبحان اللہ، اللہ کی قدرت یاد آتی ہے. پھر کسی چیز پر حیران ہوتا ہے کہتا ہے ماشاء اللہ. پھر اسی طرح کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ. بلندی کی طرف چڑھنے لگتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر. نیچے کو اترنے لگتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ.
پھر اسی طرح دن کے سارے کام کاج کرتے ہوئے جب رات کو سونے لگتا ہے تو دائیں طرف لیٹتے ہوئے اپنا دائیں ہاتھ اپنے دائیں گال کے نیچے رکھ کر اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ پھر اسی طرح اس نام کی کچھ اور خصوصیات ہیں، اور وہ یہ کہ عربی میں قسم کے لیے جو تا استعمال ہوتی ہے وہ صرف اسی نام پر وارد ہوتی ہے، تاللہ۔ پھر اسی طرح اس لفظ کا خاصہ یہ ہے کہ الحمد کا استعمال صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا الحمد الرحمن، الحمد للرحمن یا الحمد للرحیم، نہیں، الحمد للہ۔ اسی طرح باقی بھی بہت سے جب ہم دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو لفظ اللہ ہی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس نام کی بہت سی برکات بھی ہیں، یعنی یہ صرف ایسا نہیں کہ صرف ایک نام ہے، بلکہ یہ ہماری روح اور ہمارے دل کی زندگی ہے۔ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، جب ہم کسی بھی طرح تنہا محسوس کرتے ہیں تو یہ نام ہمارے اندر سے تنہائی کا احساس ختم کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام یعنی اللہ، جو اس کا ذاتی نام ہے، یہ صرف ایک نام ہی نہیں، اس کی بہت سی برکات بھی ہیں، اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ یہ صرف اس کا نام نہیں، یہ اس کی پہچان بھی ہے، اور یہ ہماری دل، روح اور جان کی زندگی ہے۔ ہم جب تنہا ہوتے ہیں تو جو ہی اس کا نام لیتے ہیں یوں لگتا ہے کوئی تنہائی نہیں۔ جب خوف زدہ ہوتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں تو لگتا ہے کوئی خوف نہیں۔ ایک دم دلوں کو قرار آ جاتا ہے، تسکین مل جاتی ہے۔ اگر انسان تکلیف کے وقت بسم اللہ کہتا ہے تو اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلی کٹی تو انہوں نے سی کہا، جیسے عام طور پر ہمارا ریاکشن ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس وقت بسم اللہ کہتے، یعنی سی کرنے کی بجائے اللہ کے نام کو یاد کرتے، تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے۔ یعنی اتنی قوت ہے اس نام کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ أنت الرحمن۔ سبحان اللہ، لفظ جلالہ اللہ کا کتنا خوبصورت اور گہرا کنیکشن ہے ہماری زندگیوں کے ساتھ۔ ہمارا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، سفر کرنا، گھر سے نکلنا، گھر داخل ہونا، ہر چیز کی دعاؤں میں اللہ کا نام، اور تو اور ہماری نماز کے ایک ایک ایکشن میں اللہ کا نام، شروع سے لے کر آخر تک اللہ کے ساتھ تعلق۔ انفیکٹ اگر ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو وہ کام عبادت بن جاتا ہے اور شیطان کے شر سے دور رہنے کا ذریعہ بھی۔ جن لوگوں کا اللہ سے ایک خاص اور مضبوط تعلق ہوتا ہے ان کے لیے اللہ کے فرشتے خاص سکینت لے کر اترتے ہیں، استقامت اختیار کرنے والے کو تسلی دیتے ہیں، پھر وہ بے خوف اور بے غم ہو جاتا ہے، اس کا سارا جھکاؤ اپنے رب کی طرف ہو جاتا ہے اور وہ دنیا کے غموں سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ احقاف آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے تو ان پر کوئی غم نہ ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، کوئی خوف نہ ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو میں سوچ رہی ہوں کہ سسٹر فاطمہ، اگر ہم پورے رمضان میں اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں تو اب اس پر استقامت بھی ہونی چاہیے۔ تو آپ کیا بتاتی ہیں کہ ایسا کیا کریں کہ یہ تعلق آئندہ آنے والے مہینوں میں مزید بہتر ہو سکے؟ سسٹر سبین، اس کا جواب میں آپ سے ایک سوال کر کے دینا چاہوں گی۔ آپ بتائیے اس رمضان میں ہمارا ٹارگٹ کیا تھا؟
اس رمضان میں ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہمیں جنت کا حصول چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں آگ سے چھٹکارا لینا ہے، بہت سارا۔ بالکل، لیکن یہ سب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ سب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ سب اس طرح سے حاصل ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں نے جو تمام کام جو اللہ نے ہمیں کرنے کے لیے کہے ہیں ہمیں وہ کرنے چاہیے، اور جن سے اللہ نے ہمیں روک دیا ہے ان سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، لیکن ان سب کاموں کے لیے بھی ایک اہم چیز ہے جس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے استقامت۔ آپ دیکھیں، ہم میں سے اکثر لوگ بڑے بڑے گولز اور ڈریمز دیکھتے ہیں، ان کی پلاننگ بھی کرتے ہیں، ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بھی اپناتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، مگر کچھ دن بعد تھک جاتے ہیں یا کوئی مشکل آ جاتی ہے تو چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ تو آبویس ہے کہ پھر وہ شخص کبھی اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکے گا۔ بالکل، منزل تک پہنچنے کے لیے مستقل کام کرتے رہنا انتہائی اہم ہے۔ اگر ہم منزل سے چند قدم دور ہوں اور ہم تھک کر بیٹھ جائیں تو کیا ہم کامیاب کہلائیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میرا خیال ہے تب ہمارا نام ہوگا ناکام لوگ۔ ایگزیکٹلی، بالکل اسی طرح ہمیں بھی اپنے گول تک پہنچنے تک محنت کرتے رہنا ہے، اور ہمارا گول اللہ کا دیدار ہے، جنت کا حصول ہے، اور جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں اس کی جستجو اور کوشش کرتے رہنا ہے۔ جب تک ہمیں موت نہ آ جائے ہمیں کام کرتے رہنا ہے، رمضان کے بعد بند نہیں کر دینا، خاص طور پر اس آخری رات کو گوا نہیں دینا، بلکہ اس میں باقی رمضان کی راتوں کی طرح محنت کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، اور استقامت کے لیے ہمیں 4 کام کرنے ہیں۔ وہ جی کون سے؟ دعا، محاسبہ، اچھی صحبت کا اختیار کرنا، اور علم کی مجلسوں سے جڑنا۔ ارے واہ سے فاطمہ، استقامت کی تو صحیح کہی آپ نے۔ آپ کیا بات کرتی ہیں، رمضان ابھی ختم ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، لوگ تو نمازوں کے دن کی نمازوں سے بھی چلے جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتی کسی کو نماز۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا کہ ہم عید کی گہما گہمی میں اپنے فرائض کو بھول جائیں۔ چلے میں آپ کو عید کے بارے میں بھی کچھ بتاتی ہوں، ایسی سنتیں، ایسے اعمال جن کو اپنا کر ہم اپنی عید کے دن کو بھی اجر سمیٹنے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ اب عید بالکل پاس آ کھڑی ہے، اور عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو آنے والے وقت کی پہلے سے تیاری کر کے رکھے۔ تو لہٰذا عید کا آغاز ہمیں مسنون اعمال سے کرنا ہے، جیسے مسواک، غسل، بہترین کپڑے پہننے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، خوشبو کا بھی استعمال کرنا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ ایسی خوشبو ہو جو نامحرم تک نہ پہنچے۔ پھر کثرت سے تکبیرات پڑھنی ہے۔ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے دینا ہے، بعد میں دیا تو وہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ پھر اسی طرح عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھا کر جانا ہے، اور کھجور تو سب سے بہترین میٹھا ہے۔ عورتوں اور بچوں کو بھی، اور حیض والی عورتوں کو بھی عیدگاہ لے کر جانا ہے۔ جس راستے سے جانا ہے کوشش کر کے اس سے الگ راستہ واپسی کے لیے اختیار کرنا ہے۔ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینے ہیں، اپنے پیاروں سے ملاقات کو جانا ہے یا پھر ان کو کال کرنا ہے۔ یہ عید اللہ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ اور انعام ہے، لہٰذا اس میں خوش ہوں اور اس میں خوشیاں بانٹیں۔ سبحان اللہ، سو خوش ہونے اور خوشیاں بانٹنے کا بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات بتائی آپ نے سسٹر فاطمہ، یہی تو ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ الحمدللہ فار اسلام۔
تو کیا خیال ہے کچھ خوشیاں آج بھی بانٹ لیں اور کچھ خوش ہونے کی پریکٹس کر لیں؟ آپ سب کے ساتھ ہم سب نے اس رمضان میں بہت کچھ سیکھا ہے، isn't it؟ آپ لوگوں نے کچھ سیکھا اس کورس سے اس رمضان میں؟ کسی نے بھی؟ الحمدللہ۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے سیکھا ہے ہمیں کچھ یاد رہا ہے کہ نہیں، کہ علم تو ہم نے اس رمضان کافی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ علم سے مراد وہ علم ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہو، کیونکہ علم عمل کے بغیر وبال ہے، کمال نہیں۔ اینڈ سبحان اللہ، اب ہم اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک گیم پلے کریں گے جس میں ہمارے پاس کچھ کوشچنز ہیں، اور وہ کوشچنز جو ہیں وہ آپ آنسر کر سکتے ہیں اگر آپ نے سارے دنوں اٹینڈ کیے تھے ہمارے ایونٹس، اور آپ نے غور سے سنی تھی سجیشنز ہماری سسٹرز کی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ علم کو عمل میں ڈھالنے کے لیے ہم نے کیا کیا، کیا ہم نے یاد رکھا یا ہم بھول گئے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں کیا یاد رہا کیا بھول گئے۔ تو آپ اس ویب سائٹ پہ آئیے kahoot.it، اور یہ آپ نے گیم پن ایڈ کرنی ہے۔ سسٹرز اف یو کین شیئر دس میسج ان دا چیٹ، سسٹر فاطمہ یا کوئی اگر شیئر کر دے تو ایزیلی سارے جوائن کر سکیں گے۔ مین وائل ایوری ون جوائننگ، میں آپ سے ایک کوٹ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ابن القیم رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا، اگر علم بغیر عمل کے نفع دے سکتا تو اللہ اہل کتاب کے علماء کی کبھی مذمت نہ کرتے، اور اگر عمل بغیر اخلاص کے نفع دے سکتا تو کبھی منافقین کی مذمت نہ کی جاتی۔ ایک دفعہ دوبارہ سنیں، بہت امپورٹنٹ کوٹ ہے، لکھ بھی لیجئے، دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ ایکچولی 3 کر لیجئے، پہلے علم، پھر دوسرا عمل، اور تیسرا اخلاص، ٹھیک ہے؟ اگر علم بغیر عمل کے نفع دے سکتا تو اللہ اہل کتاب کے علماء کی کبھی مذمت نہ کرتے، اور اگر عمل بغیر اخلاص کے نفع دے سکتا تو کبھی منافقین کی مذمت نہ کی جاتی۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اب اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کتنا ہمیں آ گیا ہے اور کتنا رہ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ سسٹر سبیہ آپ کو یہاں پر آنا ہے اس ویب سائٹ پہ، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ نام نہیں لکھیے، یہاں لکھیے۔ چلیں اب ہم شروع کر لیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ سسٹرز ہیں جو کہ ریڈی ہیں ہمیں رسپونڈ کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے وہ ہیلپ کر سکتی ہیں، ہم سب کو یاد کروا سکتی ہیں کہ کیا کیا ہم بھول گئے، ٹھیک ہے؟ سو لیٹس بگن، کیا یاد رہا، کیا بھول گئے، کیا سیکھا، کیا پایا؟ تو انشاءاللہ اب ہمارا کوئز شروع ہو رہا ہے، اب ابھی بھی جوائن کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم۔ یو ہیو دا کوڈ اسٹارٹنگ بسم اللہ۔ پہلا سوال ہے، اس دعا کو کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اللہم انک عفو، اسے کیسے کمپلیٹ کریں گے؟ کوئی سسٹر ہے جو ہیلپ کریں ہمیں؟ آئی تھنک میں کر سکتی ہوں سسٹر مریم، اس میں آپشنز تو بہت ٹرکی ہیں، بٹ آئی تھنک آئی وڈ گو ود گرین۔ Okay, can you read the dua for us as well? اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. Good, barakallahu feek. Allahumma innaka afuun kareemun tuhibbul afwa fa'fu anni. There's another version as well. اس میں کریمن بھی آتا ہے، تو کسی کو پتا ہے کہ کیا وہ ورژن آتھینٹک ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ جو دعا پڑھی اس میں تو کریمن نہیں لکھا ہوا، کیا وہ آتھینٹک ہے کہ نہیں؟ کوئی سسٹر بتائیں گی ہمیں؟ جی وہ بھی ایک آتھینٹک ہے۔ Very good. Thank you, Sister Natasha, for helping us. Barakallahu feek. All right, so دیکھیں ہم اسکور بورڈ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے پاس 5 لوگ ہیں اسکور بورڈ میں۔ لیٹس سی آگے چل کے کتنے رہتے ہیں۔ کوسچن نمبر 2، ایک اور دعا ہے، اس کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا۔ اس میں سے کون سی آپشنز ہیں؟ از اٹ وسبحان اللہ کبیرا، یا پھر ہے سبحان اللہ بکرتا و اصیلا بلو، یا پھر ہے یلو وسبحان اللہ کثیرا، یا پھر ہے گرین وسبحان اللہ؟ سسٹر مریم میں بتاؤں؟ بالکل بالکل، وہ ہے جی، اس کے آگے ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا بلو۔ ویل ڈن، بارک اللہ فیک، تھینک یو فار ہیلپنگ۔ آپ تھوڑا سا ریڈ کر کے بتائیں گے ہمیں کہ کیسے پڑھنا چاہیے؟ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا۔ بارک اللہ فیک،
بہت اچھا پڑھا آپ نے, جزاک اللہ خیرن کثیرا. لیٹس موو آن, اگلا سوال دیکھتے ہیں. اب جو دعا دکھائی جا رہی ہے اسکرین پہ, ہم نے یہ پتا کرنا ہے کہ یہ پڑھتے کب ہیں, اس دعا کو مانگتے کب ہیں. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. کیا ہم اس کو رات کے وقت پڑھتے ہیں ریڈ, یا ہم اسے موت کے وقت پڑھتے ہیں بلو, یا پھر ہم اس کو رنج و غم کے وقت پڑھتے ہیں یلو, یا پھر ہم خوشی کے وقت پڑھتے ہیں گرین. الحمدللہ موسٹ آف our اسٹوڈنٹس نو اٹ کہ یہ رنج و غم کے وقت کی دعا ہے. ویری گڈ, لیٹس موو آن اور نیا سوال دیکھتے ہیں. الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹس ماشاء اللہ اسکور بورڈ میں ٹاپ پہ آ گئے ہیں, لائک ام عائشہ, ہنا, اسما. ویری گڈ, کیپ گوئنگ. کوشچن نمبر 4, جو ہم فریز آپ کو دکھانے لگے ہیں اس کے بعد کیا آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, اس کے بعد کیا آتا ہے؟ یہ آتا ہے جو ریڈ میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض, یا پھر یہ آتا ہے جو بلو میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, یا پھر یہ آتا ہے یلو میں جو ہے ورب العرش الکریم, یا پھر یہ ہے جو کہ گرین میں ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. اب دیکھتے ہیں آپ کو کتنا یاد رہا. جی جی بلو میں آپ پڑھ کے سنائیے نا, ایسے تو نہیں خالی گزارا ہوتا. لا الہ الا اللہ العظیم الحکیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم بارک اللہ الکریم. فیک. اوکے, بارک اللہ فیک. الحمدللہ. لیٹس موو آن اینڈ look at the scoreboard. ماشاءاللہ, الحمدللہ, people are moving up and down. Question number 5. اب جو میں آپ کو دعا دکھانے والی ہوں اس میں ایک ورڈ آ رہا ہے الحمد, اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد. تو کیا یہ ریڈ ہے لا الہ الا انت المنان, یا پھر یہ بلو ہے یا حی یا قیوم, یا پھر یہ یلو ہے یا ذا الجلال والاکرام, یا پھر یہ گرین ہے بدیع السماوات والارض؟ سسٹر مریم, میں نے یہ سیکھا ہے. آئی تھنک اٹس ریڈ. میں آپ کو پڑھ کے سناؤں نا؟ پلیز پلیز. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. بارک اللہ فیکی سسٹر حفصہ, that was beautiful. Alright, let's move on. Next question کی طرف چلتے ہیں. اور نیکسٹ کوشچن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارا اسکور بورڈ کی سچویشن کافی چینج ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے اسٹوڈنٹس آر پیئنگ اٹینشن. دیٹس گریٹ. کوشچن نمبر 6, what are we asking Allah for in this دعا؟ ہم اس دعا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم احسن عاقبتنا, کیا ہم اس میں مال میں برکت کی دعا کر رہے ہیں, یا انجام بد کی دعا کر رہے ہیں, یا ہدایت کی دعا کر رہے ہیں, یا انجام خیر کی دعا کر رہے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ کوئی انجام خیر کی دعا کر رہے ہیں سسٹر مریم. جزاک اللہ خیرن کثیر سسٹر شکریہ. That's really nice. شکریہ to sister شکریہ for being here. Thank you sister شکریہ. All right, let's move on to the next question. Complete this دعا. اب میں آپ کو دعا دکھا رہی ہوں, وہی دعا ہے, لیکن اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس کے بعد کیا آتا ہے. اللہم احسن عاقبتنا کے بعد کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے وعذاب الآخرہ, یا آتا ہے فی الامور کلھا, یا پھر واجرنا من خزی الآخرہ, یا پھر واجرنا من خزی الدنیا؟ فی الامور کلھا. ویری گڈ, ویری گڈ. اگر آپ دیکھیں نا, جی گو اہیڈ. جی دعا میں پڑھ دیتی ہوں. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. بارک اللہ فیک. ویل ڈن سسٹر شکریہ, تھینک یو سو مچ. لیٹس موو آن. اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو باقی سوالات آ رہے ہیں اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس چیز کی بات کریں. ہم نے دعاز تو کور کر لی, اب ہم بات کریں گے اعمال کی. ٹھیک ہے, سب ریڈی ہیں؟ کوشچن نمبر 8 میں ہے. اب ہم جو آپ کو بتانے والے ہیں ریڈل کی طرح ہے, ٹھیک ہے, پہیلی کی طرح ہے. جو شخص 10 بار میری تلاوت کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیں گے. کیا ہم آیت الکرسی کی بات کر رہے ہیں, یا سورۃ الاخلاص کی, یا سورۃ النصر کی, یا سورۃ البقرہ کی؟ میں بتاؤں؟ جی بالکل, سورۃ الاخلاص کی ہم بات کر رہے ہیں.
سورۃ الاخلاص. الحمدللہ. بارک اللہ فیک. تو کب ہم پڑھتے ہیں 10 دفعہ؟ کوئی اور بتائے گا؟ کوئی ٹائم سیٹ کر کے پڑھنا چاہیے؟ نہیں، جب بھی چاہیں تو یہ اس کو 10 دفعہ پڑھنے سے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سبحانہ گھر تعمیر کر دیتا ہے جنت میں، بلکہ محل تعمیر کر دیتا ہے. وہی میں سوچ رہی تھی دنیا کے محل بنانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنا اسٹرگل کرتے ہیں. تو دیکھو اللہ تعالیٰ سبحانہ 1 منٹ لگتا ہے 10 دفعہ نا یہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں محل تعمیر کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہی کام لے لیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. Ameen, ameen. Thank you, Sister Suraya. Thank you so much for that. All right, let's move on. Let's look at the scoreboard, mashallah. Same names and going strong. Question number 9. ایک اور riddle ہے، ایک اور پہیلی ہے. میں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہوں. میں کون ہوں؟ Is it بسم اللہ اور is it الحمدللہ یا پھر لا حول ولا قوة الا باللہ یا پھر اللہم اکفنیہم بما شئت؟ جی سسٹر مریم میں بتاؤں؟ بالکل بالکل، پلیز گو ہیڈ. جی، لا حول ولا قوت الا باللہ. میں اس کو پڑھ کے سناؤں؟ بالکل پلیز. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس کے بارے میں سسٹر سائمہ ہمیں کچھ بتائیں گی کہ کب پڑھنا چاہیے ہمیں، کتنی دفعہ پڑھیں، ہم کہاں بیٹھ کے پڑھیں، کیسے کھڑے ہو کے پڑھیں؟ اس کا یہ ہے کہ میں ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گی کہ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتلاؤں؟ تو انہوں نے کہا جی ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی مدد کے بغیر گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں. تو یہ صحیح مسلم کی ہے، اور اس کے علاوہ 99 بیماریوں کی یہ دوا ہے، اور سب سے چھوٹی بیماری جو ہے وہ رنج و غم کی ہے. تو اس کو ہم جتنا کثرت سے پڑھتے ہیں اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. سو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی سیٹ کرنا پڑے گا ٹائم؟ جی، اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں سسٹر مریم کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ بالکل بالکل کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جب دیکھیں حدیث میں آپ نے جو ہم سے شیئر کی نا اس میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے کہ کس وقت پڑھتے تھے، کیسے کھڑے ہو کے، کیسے بیٹھ کے، یا کتنے ٹائمز. تو الحمدللہ دیٹ میکس اٹ ایزی فار اس کہ اب ہمارے پاس اوپن، ہمارے پاس ہے پوری آپشنس. جس وقت آپ کو آسان ہو، جیسے آپ کو مناسب لگے، جب آپ کا دل چاہ رہا ہو آپ پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ. بیوٹیفل. تھینک یو سسٹر سائمہ فار یور ہیلپ. لیٹس موو آن. اب ہم چلتے ہیں اپنے کوسچن نمبر 10 کی طرف. کیا ہم جنت میں بیج بو رہے ہیں کہ نہیں؟ میں وہ کلمہ ہوں جس کو ادا کر کے جنت میں درخت لگایا جاتا ہے. میں کون ہوں؟ کون بتائے گا؟ جی میں بتاؤں سسٹر مریم؟ جی جی، تھوڑی سی اونچی آواز میں بتائیں گی. اچھا، اب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ تو جی بالکل، تھینک یو سو مچ. گو ہیڈ. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. سبحان اللہ یہ بہت پیارا کلمہ ہے، اور اس کی ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں یہ کہ کوئی عام درخت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کون سا درخت ہے؟ نہیں سسٹر سبین آپ بتائیے. کھجور کا درخت ہے یہ، اور بہت ہی کارآمد ہوتا ہے، اور مومن کی بھی مثال کھجور کے درخت سے دی گئی ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیک. لیٹس موو آن. الحمدللہ. ساری ذکر اور اذکار کتنے پیارے ہیں کہ ہمیں صرف ایک جملہ ادا کرنا ہوتا ہے اور کتنا اجر مل جاتا ہے. ایک اور پہیلی آ رہی ہے آپ لوگوں کے لیے. جس نے رات میں میری تلاوت کر لی میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گی. کیا سورۃ الفاتحہ کی آخری دو آیات، یا پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، یا پھر سورۃ الناس، یا پھر جز عامہ؟ کون بتائے گا؟ میں بتاؤں اس کا آنسر سس مریم؟ جی پلیز، بالکل گو ہے. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں یہ آتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو اگین اس کو ہمیں کس طرح پڑھنا چاہیے؟ کچھ تھوڑا سا سجیسٹ کریں گی؟ رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے. تو اگر زبانی یاد ہو بہتر ہے، رائٹ؟ ہاں جی الحمدللہ. اگر زبانی، ہاں جی بالکل، اگر نہیں آتی ہو تو اپنے موبائل سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ موبائل تو ہمارے پاس ہوتا ہی ہے ہر وقت. ویری گڈ. تھینک یو سو مچ سسٹر نتاشا فار دا ٹپ. ایگزیکٹلی. تو مس نہیں کرنی اپرچونٹی. یہ نہیں کہنا کہ اچھا اب تو لیٹ گئے ہیں، اب تو وضو بھی نہیں کیا ہے تو اب چھوڑیں. نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. فون اٹھائیے اور پڑھ لیجئے. اگر زبانی یاد کر لیں تو اور بھی اچھی بات ہے. صرف 2 آیات ہی تو ہیں. الحمدللہ. اب ایک سوال رہ گیا، اور لک ایٹ دا اسکور بورڈ. دیکھتے ہیں کون جیتنے والا ہے. ٹھیک ہے، ریڈی؟ بسم اللہ. آخری سوال ہے، نہیں سیکنڈ لاسٹ، سوری 2 اور سوال ہیں. تو یہ والا ہے کہ مجھے ادا کرنا آسمان و زمین کے درمیان کی ساری جگہوں کو بھر دے گا. لائک وین یو سے دس، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی اسپیس ہے وہ بھر جائے گی.
Is it لا الہ الا اللہ یا پھر الحمدللہ یا اللہ اکبر یا سبحان اللہ؟ کون بتائے گا؟ سسٹر مریم یہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ کوشچن ہے. آسمان اور زمین تو بہت ہی بڑے ہیں نا، ان کو کون سا ایسا کلمہ ہے جو بھر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. مجھے ایسے لگ رہا ہے اللہ اکبر ہے جو آسمان اور زمین کو بھر دیتا ہے. ویری گڈ. کیسے آپ کو یاد رہا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، ہم نے آج اسم جلالہ بھی پڑھا ہے اور Very good. اس لحاظ سے یاد بھی رہا تھوڑا سا. الحمدللہ. اور اکبر کی بات ہو رہی ہے نا، بڑائی کی. یہ اکبر بہت کی اچھا بات ہوئی. طریقہ ہے یاد رکھنے کا کہ بڑی جگہ بھرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم بڑائی یاد کریں. الحمدللہ. ویری گڈ سسٹر مدیحہ, thank you so much. And let's move on. Last question, 13 out of the 13th of 13th question, right? So کیا یہ اچھی عادت ہے کہ آپ سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیں اور سو جائیں، یا بری عادت ہے؟ بہت ہی اچھی عادت ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم جب سوئیں تو ہمارا دل بالکل مطمئن ہو اور ہمارا دماغ بھی مطمئن ہو، تاکہ جب ہم اگلے دن اٹھیں تو ہم فریش ہوں اور اللہ کی تسبیح کر سکیں. الحمدللہ. ایگزیکٹلی. لیکن یہ نہ ہو کہ رات کو تو معاف کر کے سوئیں اور صبح اٹھ کے دوبارہ یاد کر لیں سارا کچھ. تو یہ نہیں کرنا کسی نے بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جب سونا ہے تو معاف کر کے، اصلی والا معاف کر کے سونا ہے، اور اگلے دن اٹھ کے پرانی باتیں یاد کر کر کے کڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، دس از آور لاسٹ میسج. اینڈ لیٹس سی کہ ہمارا اسکور بورڈ کیا دکھا رہا ہے. تو پوزیشن نمبر 3 پہ ہیں سسٹر ام عائشہ، اور 2 ہیں، سیکنڈ ہے سسٹر ہما، اینڈ فرسٹ ہیں let's see Sister Zarafshan. Barakallahu feekum. Alhamdulillah, so good to have all of you here. So inshallah, we are looking forward to see you in our other courses. Aap Al Huda Australia ki courses ko join kijiye, benefit kijiye. We have amazing team and we are very grateful for all amazing teachers here, and may Allah reward everyone for all of their hard work. And I hope آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا. پلیز ڈو مینشن ان دا چیٹ کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا یہ پروگرام کہ نہیں، اور کیا آپ اس طرح کے اور پروگرام چاہتے ہیں کہ نہیں. بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا ان ساری کی ساری سسٹرز کو اتنے انتھیوزیزم کے ساتھ اس کوئز میں پارٹیسپیٹ کرتے دیکھ کر. کانگریچولیشنز ٹو آل دوز سسٹرز ہو وون دا گیم. الحمدللہ. بس اب اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے کے امتحان میں بھی ہمیں ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس کرتے. آمین یا رب العالمین. پتہ ہے میں روز جب بھی آپ لوگوں کے ساتھ رات میں بیٹھ کر یہ سب دیکھتی تھی، یہ سنتی تھی کہ کتنے خوبصورت اعمال اور تسبیحات اور دعائیں اور استغفار بھرپور فضائل کے ساتھ آپ لوگ یہاں پر آ کر بتاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں کسی مٹھائی کی دکان پر ہوں. جیسے مٹھائی کی دکان پر مختلف مٹھائیاں، مختلف رنگ، مختلف ذائقے، مختلف خوشبوؤں کے ساتھ پڑی ہوتی ہیں. مجھے بالکل ایسے لگتا تھا جیسے یہ مسنون اذکار، تسبیحات، صدقہ، قیام اللیل، تہجد، تراویح، مسنون دعائیں، ذاتی دعائیں، قرآن، حفظ، استغفار، یہ سب چیزیں بالکل ویسے ہی ہیں کہ بس ان سے جیسے مٹھائی کی دکان بھری ہوئی ہے. اکٹھے تو ہم اسی لیے ہوئے تھے کہ ہمارا ایک ٹارگٹ تھا. ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم نے اس لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کرنی ہے، اور ہم نے اپنی بخشش کرانی ہے، ہم نے گناہ دھلوانے ہیں، ہم نے فرشتوں سے مصافحہ کرنا ہے، ہم نے آگ سے بچنا ہے، ہمیں جنت میں اپنی بکنگ کرانی ہے، اور ہمیں ان 10 دنوں میں اور خاص طور پہ لیلۃ القدر کی تمام برکات اور اس کے خزانوں کو لوٹنا ہے. ان 10 راتوں میں روز ایک مٹھائی کا ڈبے کی طرح ہم لوگوں نے اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کے ساتھ ایک ایک باکس بنایا، اور پھر ہم نے اس باکس کو اللہ کے پاس اوپر بھیج دیا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس تمام محنت اور کوشش کو قبول کرے، اسے ہمارے یہ تحفے پسند آ جائیں. آمین یا رب العالمین. ہمارا رب بہت علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم اس کے غصے اور غضب سے خائف ہیں، ہم اس کی رحمت کے منتظر ہیں. ہماری جھولی آج بھی اسی کے آگے پھیلی ہے. ہمیں امید ہے اور ہمیں بہت اچھا گمان ہے کہ معافی کے کچھ سکے اور رضا کے کچھ پھول اس نے ہماری جھولی میں ڈال دیے ہوں گے. وہ غفور الرحیم ہے، وہ بزرگی اور عزت والا ہے، نرمی اور احسان کرنے والا ہے، وہ نہایت قدردان ہے، وہ دعاؤں کے قبول کرنے والا ہے. ہمیں اس سے امید ہے اور اچھا گمان ہے کہ وہ ہماری تمام نادانیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری نافرمانیاں، ہماری سستیاں،
ہماری نالائکیاں معاف کر دے۔ اے رب درگزر کر دے، بس ہمیں معاف کر دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ پرخلوص دعاؤں اور محبتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی بہترین عافیت اور آسانیوں میں رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. 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 اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.